السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وعملا۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین اللہم آمین۔ اچھا، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ رشد جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ دعا بھی جو دونوں دعائیں جو ہیں، ایک یہ اور جو تھوڑی سی لمبی والی دعا نا، وہ دونوں ان کی ہم احادیث بھی دیکھیں گے۔ تو دیکھیں، اچھا جی، سب سے پہلے ہم نے پچھلی کلاس میں ہدایت کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے اللہ پاک کا نام دیکھا تھا الہادی۔ آج ہم تھوڑا سا اللہ پاک کے اسی نام کو دیکھتے ہیں اور اس کا کنیکشن الرشید اور الحکیم کے ساتھ۔ یہ دونوں اللہ پاک کی، یہ تینوں جو ہیں وہ اللہ پاک کے اسماء الحسنی میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہدایت ہم نے دیکھا تھا، اس کا روٹ ہے ہادا لیا، اور اس کا مطلب ہے ہدایت یعنی کہ گائیڈنس، آپ رہنمائی کرنا کسی کی لیکن نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو الہادی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو۔ تو سب سے بہتر راستہ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ پاک، ٹھیک ہے جی۔ اب ہدایت کے بہت سے ذرائع ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ادھر ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ قرآن پاک ہے، انبیاء ہیں، پھر نشانات، اللہ پاک کی نشانات آ جاتے ہیں جو ہم دنیا میں کونی دیکھتے ہیں۔ پھر حالات ہمارے سرکمسٹانسز کبھی کبھی ایسے آتے ہیں کہ اگر ہم اس کو غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دینے کی کوشش کر رہا ہے، آزمائشیں جو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ نام کیا بتاتا ہے کہ ہدایت یعنی کہ اصل رہنمائی جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کہ علم کافی نہیں ہے، یعنی کہ علم کافی نہیں ہے۔ بندے کے پاس دنیا بھر کا نالج ہو سکتا ہے، علم ہو سکتا ہے، لیکن اس علم کے باوجود وہ ہدایت پر نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کو علم ہے تو اس کو ہدایت بھی ہوگی، یعنی کہ وہ توفیق جو ہے نا وہ ہمیں اللہ پاک سے مانگنی پڑتی ہے۔ یہ ہو گیا الہادی۔ اب ہم دیکھتے ہیں الرشید کو۔ الرشید کا روٹ ہے را شین دال، رشد، اور رشد کا مطلب ہوتا ہے راستہ۔ ایک تو ہم نے الصراط پڑھا ہے نا، وہ بھی راستہ ہوتا ہے، لیکن رشد جو ہوتا ہے نا وہ ڈائریکشن ہوتی ہے۔ ڈائریکشن کا ادھر اس کا آپ یہ والا میننگ بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ گم ہوئے ہیں تو آپ کسی سے ڈائریکشنز پوچھیں تو وہ آپ کو پھر سیدھے راستے پر بتا دیتا ہے کہ اچھا آپ نے فلاں جگہ جانا تو آپ یہاں سے دائیں جائیں، یہاں سے بائیں جائیں، ایسا کر کے آپ کو بتا دیتا ہے۔ لیکن الرشید جو ہے نا اس کے اندر پختگی ہوتی ہے، پختگی، درست فیصلہ، اور یہ ایسا راستہ ہے جو انسان کو نقصان سے بچا کر خیر تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو راستہ جو ہے، راستے تو بہت سے ہو سکتے ہیں، کانٹوں والا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ رش ہو۔ تو الرشد جو ہے، الرشید جو ہے، اللہ پاک جو ہے نا وہ یعنی کہ ہمیں ہمت دیتا ہے کہ ہم جو صحیح ہدایت ہے نا، اگر ہمیں ہدایت ملی ہے تو ہم اس کو صحیح طور پہ استعمال کریں، اور اس کو جو ہم نے استعمال کیا ہے اس کو اس طرح کریں کہ پھر اس کا جو انجام ہے وہ بھی صحیح ہو، ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ ہم جیسے بات بھی کر رہے تھے کہ ہدایت جو ہے نا، جیسے اگر صراط المستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، تو اس راستے کے اوپر جو ہم اللہ پاک سے ڈائریکشن مانگ رہے ہیں، اس پہ ہم اللہ پاک سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ کیونکہ بات وہی آ جاتی ہے، ہم نے اس نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک دفعہ ہم ہدایت مانگ لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم سیدھے راستے پر ہی ہیں، نہیں۔ اب جو سیدھا راستہ ہے نا، ہدایت ہمیں مل گیا، لیکن سیدھے راستے پر بھی ہدایت کے ساتھ بھی ہم غلط فیصلے کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک سے ہم رشد اس لیے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ جو تو نے ہدایت دی ہے، جو تو نے علم دیا، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور صحیح فیصلے کریں، تاکہ ہمارا جو انجام ہے، جو ہم انجام کیا چاہتے ہیں، ہم اللہ پاک کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور جنت الفردوس چاہتے ہیں، اور آخرت میں ایک اچھا اپنے لیے اختتام بیسکلی چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اچھا اختتام چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو اس کے لیے ہمیں رشد چاہیے، تو یہ ہے الرشید، ٹھیک ہے۔
اب یہ دونوں جو ہیں نا نام، ان کے ساتھ ایک اور ریلیٹڈ نام ہے، وہ ہے الحکیم۔ الحکیم کا روٹ ہے ہا کاف میم حکم یا حکم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ اور دانائی۔ الحکیم کا مطلب ہے دا وائز، الہادی دا گائیڈر، ٹھیک ہے، دا گائیڈ کیا وہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے فیصلہ یا دانائی، اور الرشید کا مطلب ہے دا ڈائریکٹر، جو آپ کو ڈائریکٹ کرتا ہے۔ اچھا، اب الحکیم اللہ پاک کی یہ وہ صفت ہے جس کے اندر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس کا ہر فیصلہ جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، اور اس کے کسی بھی کام میں کوئی بے مقصد چیز نہیں ہے۔ یہ ہم قرآن پاک میں بھی ہم نے آیات دیکھی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ جو تو نے جو ساری چیزیں بنائی ہیں وہ بے مقصد نہیں ہے، کوئی بھی چیز تیری بے مقصد نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر آپ یہ والی چیز دیکھ لیں کہ حکمت جو ہے نا اس کا فارمولا بیسکلی کیا ہے کہ آپ صحیح علم اور صحیح ہدایت کو صحیح وقت پر، صحیح انداز میں اور صحیح مقصد کے لیے استعمال کریں۔ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ صحیح علم اور صحیح ہدایت کو صحیح وقت پر، صحیح انداز میں اور صحیح مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ ہوتا ہے حکمت، یہ ہوتی ہے حکمت۔ تو اب الحکیم جو ہے اللہ پاک کی ایسی صفت ہے کہ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے جو بھی ہمیں آزمائش آتی ہے، جو تاخیر ہوتی ہے، جو کسی چیز میں جلدی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں تھوڑی سی دیر سویر ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس کو کبھی کبھی جلدی لے آتا، تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں تو نے یعنی کہ جلدی کیوں ہوئی ہے اس کا، تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ نعمت، محرومی، بیماری، کوئی بھی چیز ہے، ان سب کے پیچھے اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ابھی ہم ہدایت اور حکمت کو تھوڑا سا ابھی ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، یہ صرف ہم اللہ پاک کے ابھی نام دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، تو اب اللہ پاک کے یہ جو نام ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں دعاؤں میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ الہادی کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اللہ پاک سے ہدایت مانگیں، یا الہادی مجھے ہدایت عطا فرما، یا الرشید مجھے درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور الحکیم کیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کی حکمت سمجھنے کی توفیق مانگنا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اکثر ہمیں جو حکمت ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ لگتی کہ اللہ پاک کی اس فلاں ڈیسیجن کے پیچھے، فلاں فیصلے کے پیچھے کیا حکمت تھی، ہمیں فوراً نہیں سمجھ آتی، لیکن وقت کے ساتھ جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے ہم سوچتے ہیں، کیونکہ جب وقت گزر جاتا ہے ہمارے تھوڑے سے جذبات وہ بھی تھوڑے سے کنٹرول ہو جاتے ہیں، پھر ہم ذرا صحیح طریقے سے اس کے بارے میں ہم سوچ بچار کر سکتے ہیں کہ اچھا اس وقت حالات یہ تھے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا فگر ہوتا ہے، کوئی آپ کا ایسا دوست ہوتا ہے جو اچانک سے آپ کی اس کے ساتھ فرینڈ شپ ختم ہو جاتی ہے، بندے کو نہیں سمجھ آتی، اور بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا تھا۔ یہ آپ کو آئی تھنک اس دن میں نے شیئر کیا تھا کہ میری یونیورسٹی میں میری 2 فرینڈس تھیں، ان کے ساتھ میرا بالکل یہی ہوا تھا، اچانک سے نہیں میں کہوں گی، مجھے وہ سائنس نظر آتے تھے کہ کیسے ہماری فرینڈ شپ آہستہ آہستہ ختم ہوئی تھی، اور مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میرا 3rd ایئر جو ہے نا وہ بہت میرے لیے مشکل تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ان دونوں کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی۔ لیکن اب اللہ پاک نے یعنی کہ 3rd ایئر میں مجھے نہیں سمجھ آئی، لیکن آج میں سوچتی ہوں کہ اللہ پاک نے میرے پہ بہت بڑی رحمت کی تھی، کیونکہ اگر میں ابھی بھی ان کے ساتھ ہوتی، ان کی صحبت میں ہوتی، تو شاید میں آج یہاں پہ نہ بیٹھی ہوتی، شاید میں ہاں جی آپ کا ڈیوریشن چیک کریں، ہاں 3rd ایئر اور کہاں یہ یعنی کہ وہ حکمت جو ہے وہ آج آپ کو مجھے سمجھ آئی ٹائم بھی لگ سکتا ہے، ایگزیکٹلی ٹائم آپ کو لگ سکتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی ڈیسیجن ہوتا ہے، جیسے اب اب اس کی تو بہت زیادہ ایگزامپلس ہمارے سامنے ہو سکتی ہیں، یہ تو میں نے آپ کو ایک بہت چھوٹی مائنر ایگزامپل بتائی ہے، بلکہ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو یہ بھی دے سکتی ہوں کہ میں نے جس سال میں باہر ماسٹرز کرنے گئی تھی، میرا اصل میں اس سال ارادہ نہیں تھا ماسٹرز کرنے کا، مجھے یہ تھا کہ میں 1 سال گیپ ایئر لے لیتی ہوں، میں جاب کر لیتی ہوں، اور پھر اس کے بعد میں پھر ماسٹرز کرنے چلی جاؤں گی۔ لیکن اس میں کیا ہوا کہ اسی سال اللہ پاک نے لکھا ہوا تھا، میں چلی گئی، میں نے مجھے مزہ بھی آیا وہاں پہ، میں نے اپنی ایجوکیشن وغیرہ کی، میں واپس آئی، کووڈ آ گیا، ٹھیک ہے، کووڈ آ گیا۔ اب اس میں
ایک تو یہ تھا کہ اس کے تب چیزیں بھی بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے، ایک دم سے ایکسپینسو ہو گئی تھی، اور اگر میں تب باہر جاتی بھی تو میں یونیورسٹی لائف نہ انجوائے کر پاتی کیونکہ سب کچھ آن لائن تھا، اور باہر جا کے میں ایک قسم کا پھنس جاتی. تو اس میں ایک حکمت یہ تھی. دوسری ایک چیز میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ جب میں واپس آ گئی نا اس کے بعد یو کے والوں نے ایک اسکیم بیسکلی لڑائی کہ نا اب جو بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا ان کو ہم 2 سال کا ویزا بھی دے دیں گے. وہ مجھے دکھ تھا کہ وہ میری چیز رہ گئی کیونکہ میں تب تک واپس آ گئی تھی تو میں اس کیٹیگری کے اندر فال نہیں کرتی تھی. لیکن اگین تب مجھے بڑا دکھ ہوا، لیکن آج میں اسی بات کو سمجھتی ہوں کہ اگر میں اس اپرچونیٹی کو اویل کر لیتی اور میں وہیں پہ رہ جاتی تو اگین میں آج یہاں پہ نہ بیٹھی ہوتی، آج مجھے یہ علم حاصل نہ ہوتا. تو اگین یعنی کہ حکمت جو ہے وہ آپ کو ٹائم کے ساتھ سمجھ آتی ہے. تو اس میں نا اب ایک دعا ہے، لیکن میں پہلے بتا دوں کہ اس کا حدیث میں کوئی حوالہ نہیں ہے، لیکن اس کی ورڈنگ بہت خوبصورت ہے، تو یہ آپ لکھ لیں. اللہم اہدنی ورشدنی ورزقنی الحکمہ، کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے، رشد عطا فرما اور حکمت نصیب فرما. ٹھیک ہے، اللہم اہدنی ورشدنی ورزقنی الحکمہ. اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کو نا گروپ میں لکھ کر سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ عزیز، ٹھیک ہے نا. تو یہ دعا ہے. اب اگین آپ اس کے ورڈز دیکھیں کہ آپ اللہ پاک سے ہدایت مانگ رہے ہیں، رشد مانگ رہے ہیں، اور تینوں چیزیں اس کے اندر کور ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں. اگر عربی میں نہیں مانگنی اردو میں مانگ لیں ٹھیک ہے نا، اللہ پاک کو ساری لینگویجز آتی ہیں الحمدللہ. اچھا جی، یہ ہم نے دیکھ لی اللہ پاک کے 3 اسماء الحسنی. ورزقن الحکمہ، ورزقن الحکمہ. اچھا جی، اچھا اب ہم نا تھوڑا سا اب دیکھتے ہیں کہ ہدایت اور حکمت میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے جی، اب ہدایت تو ہے گائیڈنس. اللہ پاک نے ہمیں رہنمائی ہماری ہو گئی ہے. ہم نے بتایا کہ قرآن پاک ہم نے پڑھ لیا، ایک قسم کی ہمیں ہدایت مل گئی اگر اس کو ہم غور و فکر سے پڑھیں، اس پر ہم تدبر کریں. ٹھیک ہے، ہدایت کا ایک یہ ذریعہ ایک انبیاء ہے، یعنی کہ حضور پاک کی سنت اگر ہم پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو وہ یہ ساری جو ہیں وہ ہدایت کے ذرائع ہیں. ٹھیک ہے، اگین جیسا ہم نے ڈسکس کیا، حالات بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، سب کچھ ہے. ہاں، حکمت میں فرق اور کنیکشن دونوں ہم چیزیں دیکھتے ہیں. اب حکمت جو ہے نا، وہ حکمت ہدایت سے نا میں اس طرح ایکسپلین کر سکتی ہوں کہ ایک سٹیپ آگے ہے. حکمت جو ہے نا وہ ہدایت کو مکمل کرتی ہے. ٹھیک ہے، حکمت اگین دانائی ہے، اور ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ حکمت وہ چیز ہے کہ آپ صحیح علم کو، صحیح ہدایت کو صحیح وقت، انداز اور مقصد کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑی سی ایگزامپلز دیکھتے ہیں کہ ہدایت کی ایگزامپل کیا ہے. نماز، کہ ہمیں پتہ ہے نماز فرض ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ ہدایت ہے. سچائی جو ہے اچھی صفت ہے، ہم نے سچ بولنا، ہم نے انصاف قائم کرنا ضروری ہے، یہ سب ہدایات ہیں. لیکن اب حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے، ہدایت کیا ہے؟ آپ نے سچ بولنا ہے. حکمت یہ ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے لیکن نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر جو ہم سچ بولتے ہیں وہ بہت کڑوے ہوتے ہیں اور لوگوں کو نا وہ بالکل بھی پسند نہیں ہوتے، ان کو چبھتے ہیں. سچ بولنا، ٹھیک ہے نا، سچ بولنا لیکن نرمی کے ساتھ، جو نرمی کے ساتھ ہے وہ حکمت ہے. سچویشن کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے نا، اگین میں یہ بات کروں گی کہ آپ کو سرکمسٹانسز دیکھنا پڑتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو تلخ الفاظ بھی استعمال کرنے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ دوسرے بندے کا ٹیمپرمنٹ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ اس کی ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا دیکھیں کہ وہ اس کی ایموشنل اسٹیٹ اس وقت کیا ہے، اس کے حالات کیا ہیں. آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر اس کو ایڈوائز کریں. یہ نہیں کہ وہ پہلے بیچارہ برے موڈ میں اور آپ اس کو آگے سے ایسی ایڈوائس دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ تلخ ہو جائے اور وہ اور زیادہ دین سے دور ہو جائے اور آپ سے بھی دور ہو جائے. کیونکہ اس کا بھی آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ حرکت کیا کی تھی، تمہیں نہیں پتا تھا، تم نے مجھ سے حکمت نہیں مانگی تھی، تمہیں نہیں پتہ لگا کہ تم نے سچویشن میں تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک یہ ہو گیا. اب ایک اور چیز کیا ہے کہ جیسے ایک ایگزامپل ہم اور دیکھ لیتے ہیں کہ انصاف قائم کرنا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جسٹس قائم کرنا ہے، لیکن کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی میتھڈز کیا ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے. اور یہ ہمیں اچھی طرح ہمارے معاشرے میں ہمیں پتہ ہے. ہماری جو جوڈیشری ہے، جیسے مجھے اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ عدل یہاں پہ قائم ہو نہیں رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہو رہا قائم. ٹھیک ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہر بندہ انڈیویجول، ہم نے تو جوڈیشری کی بات کی ہے،
بات یہ ہے کہ ہم نے انڈیویجولی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی پوزیشن پہ رہ کر کس طرح جو ہے عدل قائم کر سکتے ہیں، انصاف قائم کر سکتے ہیں. اب یہ ایک بہت مشکل چیز ہے. اس کے اندر میں آپ کو اگزامپل یہ دوں گی کہ میرے جو نیفی اور نیسز ہیں، دیکھیں بچوں کے اندر تو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اکثر ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں جہاں پہ پیرنٹس نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو جیسے میں اب نیچے کمرے میں ہوتی ہوں، باہر مجھے نا ان کی آواز آتی ہے لڑائی کرنے کی نا کبھی کبھی. پہلے تو میں نکل کے ڈانٹ ڈونٹ دیتی تھی، لیکن اب میں کہتی ہوں کہ اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میں کہتی ہوں میں نے نہیں جانا نا. تو خیر ان میں سے پھر کوئی میرے پاس آتا ہے نا، پھر مجھے اپنی کوئی کہانی سناتا ہے، پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب تک میں دوسرے کی کہانی کی سائڈ نہ سنوں تو تب تک نا مجھے نہیں کچھ کہنا چاہیے. کیونکہ بات وہی آ جاتی ہے کہ میں تو اس وقت موجود نہیں تھی، مجھے نہیں پتہ ہے کہ ایک بچے نے کیا کیا تو دوسرے نے کیا کیا. تو اگین یہ والی چیز آسان نہیں ہے کرنی، ٹھیک ہے نا. میں تو ابھی لائک اوبیسلی مدر نہیں ہوں، میں تو ایک پھپھو ہوں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی مجھے یہ چیز فیل ہوتی ہے. تو مدرس کو تو یہ بہت ہر دن ڈیلی پتہ نہیں کتنی دفعہ مدرس کو یہ فیس کرنا ہوتا ہے. تو اگین بات وہی آ جاتا ہے، اسی طرح فادرس کو بھی. تو یہ یعنی کہ پتہ لگتا ہے اس سے کہ یہ چیز آسان نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگین اللہ پاک پرفیکشن نہیں مانگتا، اللہ پاک کوشش مانگتا ہے کہ آپ جتنی آپ سے ہو سکتا ہے آپ لوگ کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، تو اب بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے اس دن بات کی تھی کہ کسی پر علم تھوپنا ورسز اس کو، جیسے نا اب میں آپ کو بتاتی ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2 سال پہلے جب میں نے پہلی دفعہ ادھر پراپر تراویحیں پڑھنی اسٹارٹ کی تھیں اسی جگہ پر، تو obviously میرے نا ایموشنز بہت ڈفرینٹ تھے. مجھے یہ تھا میرے ایموشنز تب بہت ڈفرینٹ تھے، اور جب دوسری دفعہ میں نے کیا اور اس سال بہت ڈفرینٹ تھے. ہر سال ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تب بس یہ تھا کہ اللہ پاک جتنی عبادت کر سکتے ہیں آپ لوگ کریں گے وہ. اور تب اتنا علم بھی نہیں تھا کہ جیسے ہم نے اس دن بات کی تھی کہ شافعی مذہب کے اندر یا ان میں سے ایک جو مذہب ہے اس کے اندر الاؤڈ ہے کہ آپ جو اپنا فون ہے نا اس پہ مصحف جو ہے نا اس کے اوپر آپ قرآن پاک دیکھ سکتے ہیں. اب مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا فرض میں آپ نہیں اٹھا سکتے یہ. اب نا ایک خاتون تھیں یا لڑکی تھی یا جو بھی ہے، وہ آئی، اور میں آپ کو مذاق نہیں کر رہی، میں نے اس کو پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے، وہ آئی ہیں، انہوں نے نہ سلام کیا، نہ دعا کیا، نہ کچھ کیا. انہوں نے سیدھی مجھے یہی بات کی ہے کہ آپ یہ جو کر رہی ہیں نا ایسے آپ کی نماز نہیں ٹھیک نہیں ہے، آپ کی نماز. اس نے یہ تو میں بہت سافٹ ورڈ استعمال کر رہی ہوں، آئی تھنک اس نے تھوڑے سے تلخ الفاظ کہے تھے. تو میرا نا دل بہت زیادہ خراب ہوا. یعنی کہ دل اس طرح خراب ہوا کہ اس نے تو مجھے ایک بات یہ کہہ دی، لیکن اس کے بعد جو میں نے باقی نماز پڑھی اور جو تراویح پڑھی ان سب میں ہر وقت یہی چیز میں سوچ رہی تھی کہ میری تو نماز اگر نہیں قبول ہوئی تو یہ کیا بات ہوئی. ٹھیک ہے نا، وہ ایک ہوتا ہے ڈیفینیٹلی جو ہے نا ایک چیز آپ کو فیل ہوتی ہے. تو اس کے اندر میں کہوں گی کہ ایک یہ چیز تھی تب مجھے سمجھ نہیں ہوئی کہ ایک منٹ. اچھا، تو ایک یہ، اور پھر نا تب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا. میری بہن نے پھر نا تب وزٹ کیا اور میں نے تب اس کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ چیز ہوئی نا. پھر اس نے بھی اپنا ایک ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیا کہ وہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے یہاں پر. اگین اس کی بھی یہاں پہ وہ جو لوگوں کے ساتھ وہ بات چیت ہیں جو میری اور جیسے میری بھابھی کی اور امی کی ہے. تو اگین اب کہتی ہے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ میں ادھر آئی ہوں تو نہ سلام، نہ دعا، نہ حال چال پوچھا، سیدھا یہ آپ یہ چیز غلط کر رہی ہیں، یہ ایسا کر کے. تو اس نے مجھے سمجھائی، کہتی کہ یہ بات جو ہے نا یہ باہر کے کلچر میں، اور اسلام بھی یہی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کسی کو نا اچانک سے اس طرح نہیں کہہ سکتے. آپ پہلے آئیں ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں. ہم نے جیسے بات نہیں کیا تھا کہ آپ ہدیہ جب کسی کو دیتے ہیں تو آپ کا دل اس کی طرف جو ہے نا جو آپ کو ہدیہ دیتا ہے اس کی طرف نرم ہوتا ہے، نہ جان نہ پہچان. اسی طرح اگر آپ کو کوئی اسٹرینجر آپ کو گفٹ دیتا ہے آپ نہیں لیں گے نا، نہیں لیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ کون ہے، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، یہ کون. یعنی کہ آج کل ہماری سوسائٹی بھی ایسی ہے کہ ہم ان لوگوں کو بلکہ اوائڈ کرتے ہیں. تو نصیحت بھی اسی طرح ہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اگر نصیحت کرنی ہے نا تو آپ پہلے اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں، ایٹ لیسٹ سلام دعا کریں، تھوڑا سا حال چال پوچھیں، پھر نرم الفاظ میں ان سے بات کریں. جیسے اکثر مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا میں نے اسی رمضان میں بلکہ تھیں، وہی تھا کہ نا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو صف ہوتی ہے وہ رائٹ سائڈ سے سٹارٹ ہونی ہوتی ہے، لیکن اکثر جو خواتین ہیں وہ نہیں سٹارٹ کرتی ہیں، درمیان میں کھو جاتی ہیں، ایسا ہو جاتی ہیں. اب نا وہ 2 تھیں لڑکیاں، تو مجھے نا پہلے میں بڑی دیر سوچتی رہی. آئی تھنک میں پڑھ کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی، تو مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں نے ان کو کیسے اپروچ کروں، یہ ہے وہ ہے نا.
خیر پھر میں نے اللہ کا نام لیا, اللہ پاک سے دعا مانگی, میں ان کے پاس گئی, پہلے میں نے ان کا حال چال پوچھا, یہ سب کچھ میں نے یہ کر کے پھر میں نے ان کو کہا کہ نا ایک بس چھوٹی سی ایک میں نے آپ لوگوں کو بات کرنی تھی, اور یہی تھا کہ ان کے میں نے یہ کہا کہ آپ کے فائدے کے لیے, کیونکہ آپ لوگوں کے آگے سے پھر بچے گزرتے ہیں تو آپ لوگوں کے یہاں سے آپ لوگوں کو ڈسٹریکشن ہوتی ہے, سمجھ کا تھا. تو الحمدللہ ان کو بات سمجھ آ گئی تھی. لیکن دین اگین میں پھر وہی بات کہوں گی کہ زیادہ بہتر پھر بھی یہ ہوتا کہ میں 3-4 دن لگاتار ان سے لائک بات چیت کرتی, تھوڑا سا تعلق اگر بنتا اور پھر میں ان کو نصیحت کرتی, برعکس اس کے. اچھا ہاں, جو میں آپ کو بتا رہی تھی جس نے مجھے یہ والی بات کی تھی, مصطفیٰ والی بات کی تھی, وہ اس دن آئی اور باقی کسی دن آئی نہیں. یعنی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ صرف مجھے یہ ٹوکنے کے لیے آئی تھی اس دن. یعنی کہ لائک عجیب بات نہیں تھی آپ کو, اس میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت تھی اس کے اندر. مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی بعد میں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نالج وہ گین کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے نہیں, دوسروں کو تھوپنے کے لیے. کہ اکثر وہ لوگ سوال جو دوسروں سے کر رہے ہوتے ہیں نا, علماء وغیرہ سے جا کے کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں کو سمجھانا جا کے. نہیں, پہلے آپ خود سمجھیں, اس چیز پہ عمل کریں, عمل درآمد کریں, اور پھر اس کو پریکٹس کریں, اور پھر جو ہے نا اگر کسی کو آپ نصیحت کریں جو گئے ہوں نا, پھر آپ اس کو جا کے نصیحت کریں. اور یہ ہمارے سوسائٹی میں نا تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزوں کو پریکٹس نہیں کرتے اور پھر ہم نا ایڈوائس دینے لگ جاتے ہیں. تو یہ حکمت والی بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ حکمت جو ہوتی ہے نا, آپ کو بڑی سوچ سمجھ کے آپ کو نا چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکمت جو ہے نا وہ ہدایت کا نا ایک زیادہ میچور ورژن ہے, کہ آپ کو اس کے اندر سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے ہدایت کو استعمال کس طرح کرنا. ٹھیک ہے, علماء کرام کچھ سوالوں میں چپ ہو جاتے ہیں. ہاں چپ ہو جاتے ہیں, یہ ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. جی ایگزیکٹلی. اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا نا, وہ ایسے ڈیبیٹ جیسے ماشاء اللہ سارا نالج ان کے پاس. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. میں نے جیسے میں محبوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتی ہوں تو وہ اتنا بولتے ہیں ناپ تول کے بولنا جتنی ضرورت ہے. کچھ عالم ایسے ہوتے ہیں ان سے ہم سوال کرتے ہیں تو وہ چپ بیٹھے رہتے ہیں, ہاں نہ کچھ نہیں کہتے. بالکل مینز ان کا کچھ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور یہ حکمت بھی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ سمجھنے والی بات ہے. مجھے اس سے ایک اور چیز یاد آتی ہے کہ میری بہن جو ہے ادھر محفلوں وغیرہ میں جاتی ہیں تو وہاں پہ تو اوبیسلی وہاں پہ جو ہے نا اسکولس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے. اور سوال کیونکہ کبھی کبھی اس کے اندر مذہب کے سوالات بھی آ جاتے ہیں. تو مجھے بتائی تھی کہ کسی نے نا سوال کیا ایک شیخ سے, تو انہوں نے کہا, انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ آپ کون سے مذہب کو فالو کرتی ہیں. پھر انہوں نے بتایا, پھر انہوں نے کلیریفائی کیا شیخ نے خود کہ میں اس مذہب کو فالو نہیں کرتا, تو میں آپ کو اس پہ جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے, میں پریکٹس نہیں کرتا اس کو. تو کہتا ہے کہ میں آپ کو یعنی کہ جو اس سے ریلیونٹ اسکالر ہے میں اس کو بتاتا ہوں, آپ ان سے جا کے سوال کریں. اگر آپ کو جنرل ایک آنسر چاہیے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچایا حکمت اس طرح, کیونکہ اگر وہ جواب دے دیتے تو پھر کیونکہ وہ تو ایک نون اسکالر تھے, سب کو پتا تھا کہ وہ کون سا مذہب فالو کرتے ہیں, ان کے پیچھے تو لوگوں نے پڑ جانا تھا, ایگزیکٹ کمیونٹی خراب ہو جاتی. تو یہی پرنسپل جو ہے ہم نے بھی اپنے جو ہے نا لائف میں, ہاں یہ غلط تھنکنگ ہے. یہ میں کہوں گی کہ تھوڑا سا کیبر کے اندر آ جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اگر اپنے آپ کو اسکروٹنائز کریں. ٹھیک ہے, تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جیسے اس دن بات کی تھی کہ جو جیسے علم جو ہدایت جو ہے وہ علم کے بغیر مکمل نہیں ہے, ویسے ورثہ. اور اسی طرح یعنی کہ علم, حکمت, رشد اور جو ہدایت ہے نا, یہ سارے انٹر لنکڈ کانسیپٹس ہیں. آپ کو ان سب کا جو ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک لائک ساؤنڈ ایک فیصلہ کریں, آپ ایک صحیح راستے پر اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سب چیزیں اللہ پاک سے مانگنی ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جو حکمت ہے نا اس کے اندر ہدایت ہے, لیکن جو ہر ہدایت ہے نا, یعنی کہ ہر جو بندہ جس کو ہدایت مل گئی نا, ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس حکمت ہو. ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح اللہ پاک سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو آزمائش میرے پر آئی ہے یا یہ جو تاخیر اس میں ہو رہی ہے, یا اللہ تعالیٰ میں اس کی حکمت کو نہیں سمجھ پا رہی, یا اللہ تعالیٰ مجھے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, مجھے سمجھا دے. یا تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کو خود اللہ پاک کے دل میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے, یا پھر آپ کسی ایسے بندے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو نا وہ پرسپیکٹیو دے دیتا ہے, آپ کو وہ بتا دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے اس کے پیچھے حکمت, یا آپ کو تھوڑا سا ایک قسم کا وہ نج کر دیتا ہے, آپ کو پھر ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو حکمت جو ہے نا وہ بیسکلی علم, بصیرت اور درست عمل کا مجموعہ ہے.
بصیرہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو انسائٹ ہو. اللہ پاک کا پھر نام البصیر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، لیکن ہم وہ جب آئے گا ریلیونٹ تو ہم اس کو پھر ڈیٹیل میں تب ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہم نا اس کی احادیث دیکھ لیتے ہیں. احادیث اور کچھ میں نے قرآن پاک کی ہی ٹرمز آیات ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. اچھا، سب سے پہلے تو آپ لکھیں اس کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 269. اس میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. یعنی کہ ہم نے پچھلی ہی کلاس میں ہم نے ہدایت کے بارے میں بھی یہ پڑھا تھا کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ پاک جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. یعنی کہ اس میں پتہ لگتا ہے کہ اگین کہ جس کو ہدایت ہے ضروری نہیں کہ اس کو حکمت ہو. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت ایسے لوگ موجود ہیں جو ہدایت پر نہیں ہیں لیکن وہ بڑے حکمت والے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم نان مسلمس کو بھی دیکھ لیں، ایون چلو مسلمس کو بھی دیکھ لیں، کبھی کبھی وہ ایسی بات یعنی کہ وہ ایکٹ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں، آپ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کو لائک ہاؤ ڈز ہی نو، اس کو کیسے پتہ ہے کہ میں نے کس طرح اپنے آپ کو ایک سچویشن میں رکھ کے بات کرنا. مجھے ایک یاد ہے، ایک میں نا لائک میں ڈفرینٹ اسکالرس کی ڈیٹیل میں تو نہیں اتنا دیکھتی ویڈیوز وغیرہ، لیکن یہ کہ ایک مفتی مینک ہے، ان کا نا میں نے دیکھا ایک نا وہ تھی گیدرنگ تھی، اس کے اندر نا وہ لیکچر دے رہے تھے، تو کوئی نا پیچھے سے بندہ نا بول پڑا، کچھ کہہ رہا تھا. تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کسی کو آڈینس میں سے اکثر لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کو روک دیا جاتا ہے. لیکن مفتی مینک جو تھے نا، اب وہ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں وہ ساؤتھ افریقہ کے، لیکن پوری دنیا قسم کی ان کو جانتی ہے. تو انہوں نے نا اس بندے کو الاؤ کیا، انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی آئی، انہوں نے کہا نہیں اس بندے کو بولنے دے، کیونکہ اگر وہ وہاں پہ اگر روک دیتے تو پھر امپریشن اسلام کا یہ جانا تھا کہ جو اسکالرز ہیں، یہ جو امام ہیں، یہ جو ہیں یہ عام لوگوں کو بولنے نہیں دیتے، ان کو سوال نہیں کرنے دیتے. اور یہاں سے میرے ذہن میں ابھی بھی آیا عبس وتولی کہ جب اللہ پاک نے کیسے حضور پاک کی فوراً انہوں نے پکڑ کی تھی کہ وہ جو اندھا جو ہے، مجھے ان کا نام نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ آئے تو حضور پاک کے صرف چہرے پہ ہلکی سی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایکسپریشن ان کا چینج ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے فوراً پکڑا. اور اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں یہ حکمت تھی کہ اگر وہاں پہ حضور پاک کی پکڑ نہ ہوتی تو ہمارے اندر تو خیر ابھی بھی یہ پرابلم ہے، حالانکہ ہمارے پاس ڈائریکشن اویلیبل ہے کہ ہم نے بھی ایسی حرکت نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا، حضور پاک نے تو فوراً اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا تھا. ہم جو ہیں ہم تھوڑا سا کبر کے اندر، تھوڑا سا نہیں ہم بہت کبر کے اندر آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے بڑی تو اور کوئی چیز ہے ہی نہیں نا، اللہ ہمیں معاف کرے. تو یعنی کہ اس طرح کر کے نا آپ ڈفرینٹ آیات کو دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ واقعات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا. اور اس کے اندر اوبیسلی حکمت میرے حساب سے یہی تھی کہ امپریشن یہی جانا تھا کہ حضور پاک جو ہیں وہ صرف جو امیر جو طبقہ ہے نا، صرف ان کے ساتھ ان کو ہدایت دینے کی، ان کو اپنی طرف بلانے کی وہ کر رہے ہیں. جو غریب طبقہ ان کو اللہ پاک کے جو نبی ہیں وہ لفٹ نہیں کرا رہے. اچھا جی، اب آپ لکھ لیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 73. اچھا جی، حدیث نمبر 73 صحیح بخاری. اچھا جی، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ حسد صرف 2 باتوں میں جائز ہے. ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور دوسرا کہ ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ حکمت ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ پاک سے مانگتے رہنا چاہیے. آپ عربی میں نہیں مانگ سکتے تو آپ کہیں گے اللہ پاک میں تو اسے حکمت کا سوال کرتی ہوں، یا اللہ تعالیٰ میں تیری حکمت کا تیرے سے سوال کرتی ہوں. حسد کیسے جائز ہے؟ حسد سے مراد یہ ہے کہ ادھر نا رشک کی بات تھی. رشک یعنی کہ یہ ہے کہ آپ ایک تو ہوتا ہے نا حسد، تو ایک بہت لیکن یہ اب ادھر حدیث کے چلیں ورڈز ہیں نا، جائز ہے. ہاں
یعنی کہ باقی آپ اس میں نہیں آپ یعنی کہ کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں آئے بڑھنے میں، ہاں بڑھنے میں، اللہ پاک کے قریب ہونے میں، آپ اس میں آپ کر سکتے ہیں حسد. لائک حسد چلو آپ بہت آئی تھنک ایک اسٹرانگ ورڈ ہے، پرشک کر سکتے ہیں آپ، ایک چاہت آپ کے ذہن دل میں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا بندہ تیرے اتنے قریب ہے تو مجھے بھی فوقیت دے، مجھے ہمت دے کہ میں جو ہے نا اس یعنی کہ تیرے اتنے ہی قریب ہوں. تو حکمت والی وہی بات ہے نا کہ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہو نا، وہی بات ہے نا، میں وہی بات کروں گی کہ آپ دیکھتے ہو آپ کہتے ہو یار یہ بندہ کتنا سمجھدار ہے، کہ کتنے آرام سے لائک سمجھا دیتا ہے اپنی بات، اور کیا لائک سبحان اللہ. تو ہم اللہ پاک سے دعا کر سکتے ہیں، مانگیں اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حکمت عطا فرما، اور اس کو یعنی کہ ہدایت کو اور علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اچھا جی، اب سورہ نحل کی آیت نمبر 125، سورہ نحل آیت نمبر 125. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو اور حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اگین اس میں ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ حکمت میں کیا چیز ہے؟ لوگوں سے تمیز سے بات کرنا، آرام سے بات کرنا، ان کو سمجھنا، نرمی اختیار کرنا، اور صحیح وقت پر صحیح الفاظ. یعنی کہ ایسا نہیں کہ آپ سچویشن کو آپ نہ دیکھیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا مجھے موقع ملا تو میں بس کہہ دوں. نہیں، کبھی کبھی نا آپ کو موقع کو دیکھ کر نا اپنے آپ کو روکنا بھی پڑتا ہے. اگین میں وہی بات کروں گی کہ دوسرے بندے کی نا کیپیسٹی ایک ہوتی ہے کیپیسٹی. اگر آپ اس کیپیسٹی کو، جیسے گلاس ہے، اگر گلاس کو آپ نے فل کر لیا، اس میں آپ مزید اگر پانی ڈالیں گے تو پانی گرے گا نا سائڈوں سے. اسی طرح ایموشنز ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ ایموشنلی جذباتی طور پر اگر بہت فل ہوا ہے نا، اگر آپ اس کو مزید نصیحت دیں گے نا تو اس کے پھر جذبات نا اگل کر باہر آئیں گے. یا تو پھر آپ سے وہ نفرت کرنے لگ جائے گا، یا تو پھر دین سے دور ہو جائے گا. اور اگین میں وہی بات کروں گی کہ ان پر جو ہے پھر آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی کو، اگین اگر تھوڑی سی اس میں یہی بات کروں گی کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے ورڈ ریڈیکلز اور ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ. کچھ لوگ نا بہت ایکسٹریم ہوتے ہیں کہ نہیں آپ نے نا کرنا ہے تو آپ نے بس یہی کرنا ہے. نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. کہ اگر یہ ہے کہ اگر آپ نے جہاد کرنا ہے نا، یعنی کہ اگر آپ نے اللہ پاک کے قریب جانا تو آپ نے جہاد ہی کرنا ہے اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں قرآن پاک میں پتہ لگ رہا ہے، حدیث سے پتہ لگ رہا ہے کہ صرف جہاد فی سبیل اللہ ڈیفینیٹلی الٹیمیٹ بہترین کامیابی وہ ہے جو بندہ اللہ پاک کی راہ میں اپنے آپ کو شہید کرے یا شہید ہو جائے، کیونکہ شہادت بھی اللہ پاک کی دینی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم نے اس دن بات کی تھی کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ پاک سے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا آخری جو عمل ہے اس دنیا میں صلاۃ الفجر ہو. میرے حساب سے یہ بہت خوبصورت موت تھی، اور ان کو اللہ پاک نے اسی دن، یعنی انہوں نے تہجد میں یہ دعا مانگی، فجر میں انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. سبحان اللہ. میرے حساب سے یہ بہت ایک اچھا اختتام تھا جن صحابی نے یہ دعا مانگی تھی. تو اب میں وہی بات کہوں گی کہ کچھ لوگ نا بہت ایکسٹریم ہوتے ہیں. اگین میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ میری اس بات سے اگری کریں. کوئی بھی، ہر بندہ جو ہے اپنے اوپینین اور اپنی جو ہے نا اس کا انٹائٹل ہے. میرا بس یہ ہے کہ آپ اگر ایک بات کر رہے ہیں نا، آپ ایک بات کر کے نا پھر ذرا خاموش ہو جائیں. اگر آپ ہر دن ایک ہی بات کرتے رہیں گے نا، جہاد جہاد جہاد، تو بندے جو لوگ جو ہیں نا وہ نیچرلی اس چیز سے نا پیچھے ہونے لگ جائیں گے کہ یار یہ تو ایک ہی راٹت سے بندے نے لگائی ہوئی ہے. آپ نے جو پوائنٹ دیا ہے نا، اچھا ورڈ تو آپ نے دے دیا ہے، آپ کوشش یہ کریں کہ پہلے اس کو اس میں آسان والی فارم میں لیں. اب جہاد تو فی سبیل اللہ ٹاپ آف دا اس میں چلا گیا نا، اسی جہاد کو آپ پہلے نیچے کی 0 لیول پہ لیں. جہاد بن نفس سے شروع کریں گے. آدھا کام تو وہی فجر والی تک ہی پہنچے گا، انسان سمجھے گا میں نے آدھا کام کر لیا. ایگزیکٹلی. وہ تو بہت پھر ہائی پہ چلا گیا. ایگزیکٹلی. ہم اس کو اسٹارٹنگ والے پوائنٹ پہ لیں گے نا تو سمجھے گا میں نے آدھا دن مکمل کر لیا. بالکل. تو وہ پوائنٹ بھی جو آپ لے رہے ہیں نا تو اس کو آپ پہلے آسان میں لے آئیں تاکہ مشکل میں جانے میں ہم ڈائریکٹ ہی اس کو اٹھا کے اوپر ٹاپ پہ لے گئے، ٹھیک ہے، وہ متنفر ہو کے چلے گئے. ایگزیکٹلی. تو بات بھی آ جاتی ہے کہ مجھے یاد ہے کسی نے نا لائک اتنا انہوں نے نا غزہ اور ان کے بارے میں نا اتنا کہا کہ مجھے نا ایک پوائنٹ پہ فیل ہونے لگ گیا کہ شاید نا جو میں نے زکوٰۃ ادھر لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی ہے نا، یہ جیسے بھی نا شاید میں نے غلط کی ہے. یہ چیز میں نے اپنی بہن سے شیئر کیا نا تو اس نے کہا کہ یہ غلط ہے. کہتی کہ یہ اگر آپ کو کوئی یہ سوچنے پر مجبور کر دینا تو اس بندے کی اپروچ غلط ہے.
ٹھیک ہے نا. اگین میں وہی بات کہوں گی کہ ہر جو بندہ یہ میری تھنکنگ ہے, ٹھیک ہے نا. ہر بندہ جو اپنے اوپینین کا انٹائٹلڈ ہے, ٹھیک ہے نا. جو لائک کرتا ہے وہ اس کے جذبات اللہ پاک جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے الفاظ سے اگر کسی کو دین سے دور کر رہے ہیں نا, تو پھر آپ سے سوال ہوگا اس کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. جسٹ ایز ہم نے کل وہ حدیث کی تھی, پرسوں کی تھی, کہ اگر آپ کے ذریعے کوئی ہدایت پا لے تو بڑی کامیابی ہے. اور حضور پاک نے کہا تھا حضرت علی کے معاملے میں تھا کہ وہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. اسی طرح اس کے برعکس اگر آپ کی وجہ سے کوئی دین سے دور ہو جاتا ہے, کوئی ایک اچھا عمل جو وہ پہلے کر رہا تھا اپنی کیپیسٹی میں, اگر وہ اس سے چھوڑ دیتا تو پھر اس سے بھی آپ کا جو ہے نا آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ بیٹا یہ تم نے کیا کیا. اللہ پاک تو ہے وہ تو پھر ہر کسی سے پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوال کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا نا پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح ہم نے ایکٹ کرنا ہے, کہ کتنی بات کتنی شدت سے کہنی ہے, اور کہاں پہ بہتر ہے کہ آپ رک جائیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آپ لکھ لیں جامعہ ترمذی کی 2687 جامع ترمذی 2687. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے, جہاں کہیں بھی اسے پائے وہ اسے حاصل کر لینے کا زیادہ حق رکھتا ہے. امام ترمذی ویسے کہتے ہیں کہ حدیث غریب ہے, لیکن پھر بھی ہمیں ایک چین ملتی ہے تو ہم اس کو پھر بھی ڈسکس کرتے ہیں. اس سے مجھے اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کو حکمت کی بات جو ہے نا آپ کو کسی بھی سچویشن میں مل سکتی ہے. مجھے یاد ہے پچھلے سال یا پتہ نہیں پچھلے سال جو بھی ہے, میں نے نا اپنے بھائی سے بات کی, تب نا یہ ہم دیکھتے ہیں نا آج کل بہت یہ ٹرینڈ ہے انفلوئنسرز کا. ڈکی بھائی آپ نے ایک نام سنا ہوگا, نام اوبیسلی نہیں لینا چاہیے, لیکن میں صرف ایک ایگزامپل کی سیکھ میں نہ اس بندے کے کیریکٹر کی بات کروں گی نہ کچھ, میں صرف کانٹینٹ کی بات کروں گی جو وہ پٹ آؤٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ بس کانٹینٹ اس کا, اور بہت سے ایسے ہیں جو نا آپ کو اوور کنزمپشن کی طرف لے کے جاتے ہیں, جس سے ہمیں نا یہ لگتا ہے کہ بھائی او مائی گاڈ ان لوگوں کے پاس تو اتنا زیادہ ہے تو ہم بھی یہی لائف اسٹائل. یہ بیسکلی لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں, ایویں نہیں ان کو انفلوئنسرس کہا جاتا. غلط طریقے سے بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں, اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا, میں نے کہا دیکھیں فلاں بندہ نا, یعنی کہ میں کسی کی میں نے کسی سے بات کی تھی تو وہ یہی بتاتے تھے کہ وہ بڑے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں. تو میں نے بھائی سے بات کی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی, لائک اس بندے کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو آپ کو ہوتا ہی ہے کہ بھئی بندہ اتنا سمجھدار ہے, یہ ایسی چیزیں کیوں دیکھ رہا ہے. تو میرے بھائی نے بھی مجھے ایک بات بتائی کہ دیکھو جو ہدایت, اس نے ہدایت کا ورڈ استعمال کیا تھا, کہتا ہے ہدایت, اور میں اب سمجھتی ہوں کہ حکمت بھی بندہ نہ کسی بھی سچویشن میں لے سکتا ہے. کہ آپ کسی انفلوئنسر کو دیکھیں اور آپ کے ذہن میں یا تو پھر دو چیزیں آ سکتی ہیں نا, کہ یا تو دیکھو یار یہ بندہ کیا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا یہ آ سکتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ بندہ کتنا کمال ہے, یہ کیا کر رہا ہے, میں نے بھی یہی کام کرنا ہے. اب وہ والی جو ہدایت یا حکمت ہے نا, وہ تو پھر گئی نا, آپ نے کھڑکی سے باہر پھینک دی. اگر اس بندے کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یا اللہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے کہ تو نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں, ان کو یہ اس طرح ضائع کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو حکمت اس میں کیا ہوگی کہ آپ اس سچویشن سے خود اپنے لیے سیکھیں کہ اچھا یا اللہ مجھے ہمت دے کہ میں ایسی حرکت نہ کروں, ٹھیک ہے. اگین میں بات وہی کروں گی کہ بھائی ہم نہیں جانتے کہ یہ جو انفلوئنسرز وغیرہ ہیں, اللہ ہو سکتا ہے اللہ پاک کے زیادہ قریب ہو, ہمیں نہیں پتہ کہ آپ راتوں کو تہجد میں اٹھ کے روتے ہوں یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں زندگی میں وہ. میں صرف اس کے اندر بات کر رہی ہوں کہ جو میسج ہم ان لوگوں کے کانٹینٹ سے لیتے ہیں, صرف اس کی میں بات کر رہی ہوں کہ حکمت جو ہے وہ بندہ کہیں سے بھی لے سکتا ہے. تو حضور پاک نے یہی یہاں پہ کہا ہوا کہ گمشدہ چیز ہے, جہاں کہیں میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو وہاں سے ہدایت یا آپ کو حکمت وہاں سے مل سکتی ہے جہاں سے آپ لیسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہوتا نہیں کبھی کبھی کہ آپ ایک بندے سے, یعنی کہ جس کے بارے میں دیکھیں ہم انسان ہیں, ہم نیگیٹو ایموشنز رکھتے ہیں, ہم نیگیٹو اسمپشنز رکھتے ہیں, گمان رکھتے ہیں. حالانکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ہوا ہے, کل ہی میں نے بلکہ یہ آیت شیئر بھی کی تھی, کہ جو اللہ پاک نے سورہ حجرات میں کہا ہوا ہے کہ گمان سے بچا کرو, نہیں کرنا آپ لوگوں نے گمان, لیکن ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم اپنے گمانوں کو ذرا نہ کنٹرول میں رکھیں. تو لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ڈریسنگ تھوڑی سی اناپروپریٹ ہے, یہ جو بھی, تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس کو کیا پتہ, ٹھیک ہے نا. تو کبھی کبھی وہ ایسی بات آپ کو کر جائے گا کہ آپ سوچتے ہیں او مائی گاڈ یہ چیز تو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں. یعنی کہ
لائک آپ سوچتے ہیں, آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ظاہری اس کے پیرنٹس جو ہے وہ ٹھیک اگر نہیں بھی ہے, لیکن یہ اندر سے پتہ نہیں اللہ پاک نے اس کو کتنا مضبوط یا کیسے وہ کیا ہوا ہے کہ ہکا بکا بندہ رہ جاتا ہے. اور یہ یہ ہوتا ہے, سبحان اللہ. لائک آئی ایم پریٹی شیور سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا فیملی میں, یا تو کوئی بندہ ہوتا ہے یا آپ کے سرکل میں یا آپ کی جاب میں, لائک کوئی ایسا ایک نہ ایک بندہ ہوتا ہے زندگی میں, ایک دفعہ ایسے بندے کے ساتھ آپ کا نا ٹکراؤ ضرور ہوتا ہے. تو وہ بھی اللہ پاک کی نا اس میں حکمت یہی ہوتی ہے کہ یا تو آپ اس چیز سے سبق حاصل کر لیں, یا پھر تھوڑا سا اپنی انا کے اندر اور تگڑے ہو جائیں کہ نہ بھائی میں نے نہیں اس بندے کی بات سنی کیونکہ یہ کپڑے ایسے پہنتا ہے. نہیں, حضور پاک کہہ رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی حکمت کی بات پائے اس کو حاصل کر لیں. بالکل. اچھا آگے چلتے ہیں. جامع ترمذی کی لکھ لیں 3599. اچھا جی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی, اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. یہ ہم ہر دن پڑھتے بھی ہیں یہاں پہ. اور پھر اس کے آگے الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار. ترجمہ دیکھتے ہیں. اے اللہ مجھے اس علم سے نفع دے جو تو نے مجھے سکھایا ہے, اور مجھے وہ علم سکھا جو مجھے فائدہ دے, اور میرا علم زیادہ کر. ہر حال میں اللہ ہی کے لیے تعریف ہے, اور میں جہنمیوں کے حال سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو ایسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا ہر دن کلاس اسٹارٹ کرنے سے پہلے, علم انفعنا بما علمتنا, اس کے اندر نون الف نا کا سیگا ہم جمع کے اس میں آ جاتا ہے, نی جو ہے وہ واحد کے اس سیگے میں. تو ہم اللہ پاک سے ادھر وہ علم مانگ رہے ہیں جو ہمیں نفع دے, یعنی کہ ایک تو نفع دے اس علم سے جو اللہ پاک نے ہمیں آلریڈی سکھایا ہوا. ایک ہوتی ہے فطری چیز, ایک ہوتی ہے فطری نالج جو انسان خود جانتا ہے کہ اچھا, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے, بچے کو بولنے کی صلاحیت اللہ پاک نے دی ہوئی ہے, بچہ جانتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے بولنا سیکھنا ہے. ہاتھوں آپ جو تو لینگویج ہے, آپ ہاتھوں کا استعمال, پیروں کا استعمال, چلنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک فطری نالج ہے, یہ ہمیں انیٹ ایک نالج ہے, جو یعنی کہ اندر سے اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہوا کہ ہم نے یہ کرنا. تو لیکن ہم اللہ پاک سے دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے ہمیں علم ویسے ہی سکھایا ہوا ہے, اور وہ بھی علم جو ہم سیکھتے ہیں دوسروں سے سیکھتے ہیں, ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ وہ دے جو فائدہ دینے والا ہو. یعنی کہ ادھر ہم اس کو تھوڑا سا حکمت میں ہم کس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر ہم اس علم کو استعمال صحیح طریقے سے کریں گے تو وہ حکمت اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگین میں وہی بات کروں گی کہ علم, حکمت, ہدایت اور رشد جو ہے نا یہ انٹر لنکڈ کانسیپٹس ہیں. اچھا جی, یہ ہم نے کر لیا. اچھا جی ہاں, یعنی کہ حقیقی حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ علم کو آپ صحیح طریقے سے زندگی میں نافذ کریں, نہ کہ صرف معلومات جمع کیے جائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف لائک نالج جمع کیے جا رہے ہیں یہ وہ, تو نہیں, وہ یہ ہے کہ آپ اس کو نا اپنی زندگی میں نافذ کریں, ایک زندگی میں نافذ کریں. اور میرے حساب سے یہ بھی ہے کہ آپ نا اس نالج کو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں, چاہے آپ ایک ہی بندے کے ساتھ شیئر کر دیں, وہ پھر آپ کی ایک چین بنتی جاتی ہے, جیسے صدقہ جاریہ کی ایک چین ہوتی ہے نا, تو وہ لائک ایک چین بنتی رہتی ہے. اچھا جی, ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. جامع ترمذی کی 3483. اللہ اکبر. جامع ترمذی 3483. اچھا جی, عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے باپ سے پوچھا, اے حسین آج کل تم کتنے معبودوں کو پوجتے ہو؟ میرے باپ نے جواب دیا, 7 کو, 6 زمین میں رہتے ہیں اور 1 آسمان میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, ان میں سے کس کی سب سے زیادہ رغبت, دلچسپی, امید اور خوف و ڈر کے ساتھ عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو آسمان میں ہے. آپ نے فرمایا, اے حسین سنو, اگر تم اسلام لے آتے تو میں تمہیں 2 کلمے سکھا دیتا, وہ دونوں تمہیں برابر نفع پہنچاتے رہتے. پھر جب حسین اسلام لے آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, مجھے وہ دونوں کلمے سکھا دیجئے جنہیں سکھانے کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا. تو آپ نے فرمایا, کہو اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی, کہ اے اللہ تو مجھے میری بھلائی کی باتیں سکھا دے اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچا لے. الہمنی رشدی,
روشنی جو ہے نا یہ بھی وہی بات ہے کہ آپ رشد اللہ پاک سے مانگیں، تو یہ والی وہ دعا ہے۔ تو سبحان اللہ، جب یہ نا یہ جو حدیث ہے نا یہ میں دعا پڑھ رہی تھی رات کو نا، تو میرے ذہن میں اس میں بھی تو ہم رشد اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو سورہ الکہف کی جو 10ویں آیت ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہب لنا من امرنا رشدا، ایگزیکٹلی، تو اس کے اندر بھی ہم اللہ پاک سے رشد مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو اچھا سب سے پہلے دیکھیں کہ حسین جو ہے نا وہ مشرک تھے، یعنی کہ انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن مشکل اور خوف کے وقت میں نا وہ صرف آسمان والے یعنی کہ اللہ پاک سے یہ دعا یعنی کہ دعا گو ہوتے، تو جیسا ہمیں پتہ ہے، اور یہ بھی ہمیں ہوتا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، فلمز وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں، ریئل لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ ویسے تو کسی کو پکارنا نہیں، لیکن جب مصیبت آن پڑتی ہے نا تو پھر گاڈ ہی نکلتا منہ سے، گو گاڈ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ نہیں کہیں تو خدا ہی کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ خدا مجھے پتا ہے کہ اتنا وہ پاپولر ورڈ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کانٹیکس میں استعمال کریں نا تو پھر میرے حساب سے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ آپ اگین میں کہوں گی انیٹ جو ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اگر دعا مانگنا تو اللہ پاک سے مانگنی، ہمیں پتہ ہے کہ وہی جو ہے دعائیں قبول کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن بھی قرآن بھی یہی بتاتا ہے کہ جب لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں تو خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور یہ ہم نے ایون فرعون کا جب ہم نے واقعہ دیکھا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، اس نے بھی ایمان نہیں یعنی کہ وہ آیا تو پہلے اس کو روک دیا گیا تھا، لیکن یہ کہ اس نے بھی اللہ کا ورڈ جو ہے نا استعمال اس کو منہ سے نکل ہی آیا تھا، اللہ پاک کی طرف رجوع کیا تھا، چاہے اپنی آخری مومنٹ میں کیا تھا لیکن کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ رشد جو ہے نا وہ صرف ہدایت نہیں ہے، بلکہ صحیح فیصلہ، دانائی، پختگی، حق پر ثابت قدمی، نفع بخش راستہ، ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی کہ بندہ جو ہے اللہ سے صرف علم نہیں مانگ رہا بلکہ ایسا علم اور فہم مانگ رہا ہے جو اسے صحیح عمل تک پہنچائے، یہ رشد ہے، یہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہوا، بے شک آپ لوگ نہ بھی لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو دعا ہم نے پڑھی ہے نا، یہ بیسکلی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ایک کیونکہ ہم اس میں اینڈ پہ ہم عائزنی من شر نفسی، اپنے نفس کے شر سے بھی اللہ پاک سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو کیونکہ آئی تھنک سب سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے نا، شیطان تو ہے عدو مبین، کھلا دشمن ہے، لیکن اس کے بعد سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا نفسی ہے۔ تو اگین کیونکہ نفس جو ہے نا وہ بہت معاملات میں نا بگاڑ پیدا کرتا ہے ہماری اپنی لائک اس کی وجہ سے، تو اگین وہ بھی ہمیں اللہ پاک سے نا ایکٹیولی اس پہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ آج ہم نے صرف لائک ہدن پہ ہی ہم نے فوکس کیا ہے، انشاءاللہ کل ہم للمتقین پر کریں گے، اوکے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔